بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة. رواه ابن ماجہ. محترم حضرات، حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، اور حج بیت اللہ کی استطاعت، طاقت جس کے پاس ہو، اس کے لیے زندگی میں ایک بار فرض ہے، واجب ہے. قرآن میں اللہ نے کہا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو بھی بیت اللہ کی زیارت کی استطاعت، طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا: یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، اس لیے حج کرو. تو ایک آدمی نے سوال کیا: افی کل عام یا رسول اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ خاموش رہے، آپ جواب نہیں دیے. وہ آپ کی خاموشی کو نہیں سمجھ سکے. 3 بار سوال کیا اور تینوں بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج واجب ہو جاتا، اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ذرونی ما ترکتکم. جو باتیں میں چھوڑ دوں تم بھی اسے چھوڑ دو. چھوڑنے میں بھی، نہ بیان کرنے میں بھی مصلحت رہتی، پھر اس میں قریت مت کرو. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. تم سے پہلے کے لوگ جو ہلاک ہوئے ان پر اللہ کا عذاب آیا اس لیے کہ وہ اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے اور غیر ضروری بیکار سوالات کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ قومیں ہلاک ہو گئی. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. اس لیے اگر میں کسی چیز کا حکم دوں جتنا ہو سکے اس پر عمل کرو، اور جب کسی چیز سے منع کرو تو اسے چھوڑ دو، باز آ جاؤ. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا ذکر کیا ہے. تو جس کے اوپر حج فرض ہے اس کے لیے طاقت ہے تو حج کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من اراد الحج فلیتعجل. اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو حج کی ادائیگی میں اسے چاہیے کہ جلدی کرے، اس لیے کہ آج طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے، صحت ہے، مالی طاقت ہے، سہولت ہے. کل کو آدمی اگر آج حج نہیں کیا، آنے والے دنوں میں آدمی بیمار ہو جائے، اس کی صحت ساتھ نہ دے، یا کہ کوئی اہم ضرورت پیش آ جائے اور ایسے ہی ٹالتا رہے اور وہ حج کے فریضے کو ادا نہ کر پائے اور دنیا سے چلا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فریضے کو جو اس کے لیے ضروری تھا اس کو ادا کیے بغیر وہ دنیا سے چلا گیا تو وہ گنہگار ہوگا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: من اراد الحج فلیتعجل. جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے وہ اس حج کی ادائیگی میں جلدی کرے. بلکہ سید نے حبان کی ایک حدیث میں آپ نے کہا: ان عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. ایک ایسا بندہ جس کو میں نے جسمانی اعتبار سے صحت دی ہے، مالی اعتبار سے ہم نے اس کو وسعت دی ہے، خوشحال ہے، جسمانی طاقت بھی ہے، مالی طاقت بھی، اور
5 سال گزر جائے ٹال مٹول کرتے ہوئے، آئندہ سال دیکھیں گے، ابھی 1 سال بعد میں جائیں گے، ایسے ہی 5 سال گزار دیا اور وہ حج بیت اللہ کے لیے نہیں گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لمحروم، وہ بڑا بدنصیب انسان، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑے خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا محروم بدنصیب انسان کہا کہ اللہ نے جسمانی طاقت بھی دی ہے، مالی طاقت بھی ہے، ساری سہولتیں ہیں، لیکن پھر بھی ٹال مٹول کر رہا ہے، سستی کر رہا ہے، اور 5 سال گزار دیا، تو واقعی وہ بڑا بدنصیب انسان ہے۔ حج کی فرضیت کا تصور ہمارے پاس کیا ہے کہ زندگی کے سارے مسائل، ساری ذمہ داریاں جب ختم ہو جائیں گی اور آدمی جب بوڑھا ہو کر کے، کمزور ہو کر کے گھر میں ریسٹ کرے گا، اس وقت تصور ہوتا ہے کہ اب حج کے لیے جائیں گے، اور بچوں کو بھی اسی وقت خیال آتا ہے کہ اب ہمارے بوڑھے ماں باپ کو حج کے لیے بھیجنا چاہیے۔ یہ غلط تصور ہے۔ کچھ لوگ تو شادیاں بچوں کی کر لیں گے، اچھا گھر بنا لیں گے، اچھی سواری خرید لیں گے، زندگی کے سارے مسائل جو حل، کچھ ریٹائر ہونے کے بعد جائیں گے۔ حج سے ریٹائر ہونے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ کے اوپر طاقت ہے، جسمانی اعتبار سے صحت ہے، آپ پر حج فرض ہے، تو آپ کو اس فریضے کی ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ فریضہ واجب ہے۔ بعض حدیثوں کے اندر بڑی سخت وعیدیں ہیں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت دی ہے، مالی طاقت دی ہے، اس کے پاس سہولت ہے، تو اس فریضے کو ادا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بڑا عظیم فریضہ ہے، بڑا مبارک سفر ہے۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ ضیوف الرحمان، وفد اللہ، اللہ کے مہمان ان کو کہا گیا ہے۔ قدم قدم پر اللہ کی مدد ہوتی ہے، بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں رہتے ہیں وہ بندے، اور گناہوں کی مغفرت کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، آدمی حج کے لیے گیا، اللہ کے لیے حج کیا، حج کے دوران کوئی شہوانی حرکت نہیں کیا، کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف ہو کر کے اپنے وطن کو، اپنے گھر کو واپس آئے گا جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، آج وہ پیدا ہوا ہے، جیسے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے بالکل معصوم پاک صاف رہتا ہے، ویسے ہی حج سے لوٹنے والا آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر حج مبرور کی سعادت حاصل ہو جائے تو سمجھیے کہ اللہ کے پاس حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بدلہ نہیں ہے جس کو حج مبرور کی سعادت۔ حج مبرور کا مطلب ہے کہ حج مقبول، جو حج اللہ کے پاس قبول ہو جائے، جس حج میں آدمی سے کوئی گناہ نافرمانی نہ ہو، اور جس حج کو آدمی پورے شرائط کے مطابق، سنت کے مطابق ادا کرے۔ اور علماء نے اس کی علامت یہ بیان کی ہے کہ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ حاجی کی پہلے اور بعد کی زندگی میں نمایاں فرق نظر آئے، تبدیلی ہو۔ آدمی ایک مبارک سفر سے جب واپس لوٹتا ہے تو اس کو اس عزم و ارادے کے ساتھ واپس آنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو اب میں بدل دوں گا، زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ حج اور عمرے کے سفر سے واپس آنے کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ عمرہ سے لوٹتے ہیں لوگ، جس دن آتے ہیں اس دن ایک دن نماز پڑھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اس کے بعد نماز میں بھی نہیں نظر آتے، حالانکہ عمرہ کر کے آئے ہیں ماشاء اللہ۔ کوئی ان کے پاس کوئی ارادہ نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ حاجی صاحب حج سے آئے ہیں اور عمرہ کر کے آئے ہیں، احباب جماعت سے ملاقات کرنا ہے، دعائیں لینا ہے، دعائیں دینا ہے، ایک دو نماز میں دکھائی دیے، اس کے بعد پھر وہی معمول رفتار جو ان کی پہلے چل رہی تھی وہی ہو جاتی ہے۔ تجارت اور کاروبار، ان کی معمول زندگی میں جو پہلے سے خامیاں تھیں اور کوتاہیاں تھیں، غلطیاں تھیں، ویسے ہی باقی رہتی۔ حج اور عمرے کا سفر ایک بڑا مبارک سفر، اس سفر سے آنے کے بعد آدمی کی زندگی میں، اس کے کاروبار میں، جہاں بھی اس کی زندگی میں کمزوریاں تھیں، کچھ غلط چیزیں تھیں، اس کو آدمی بدل لے، زندگی بدل جانی چاہیے یہاں سے۔
آدمی کو اس چیز کی کوشش کرنا چاہیے، جیسے میں گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے آیا ہوں تو اب میری زندگی ایسی ہی پاک صاف باقی ہے، اور اس دنیا سے جب میں اللہ کے پاس جاؤں تو گناہوں سے اسی پاک ہو کر کے جاؤں، پھر میں اپنی زندگی کو گناہوں سے گندا نہ کروں۔ یہ ہمارے دل میں ارادہ ہونی چاہیے، اور اسی کی جذبے کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی سچے مسلمان مرد و خواتین بیت اللہ کے حج کی اپنے دل میں ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو پورا فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی سفر حج کے لیے مسلمان روانہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، اور انہیں اپنی زندگیوں کو اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، تقوی کی زندگی کے ساتھ ان کی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما